السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ سب سے پہلے تو آپ آج ٹائم کو دیکھیں کیونکہ میں بہت ہی جلدی ایپیسوڈ لکھ کر لائی ہوں، لیکن پھر بھی اگر کسی کو لیٹ لگتا ہے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں، کیونکہ ابھی مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم لگے گا اس کو اپلوڈ ہونے میں۔ ہو سکتا ہے میں ریکارڈنگ جلدی کر لوں اور پھر لائٹ چلی جائے، اس لیے اپلوڈنگ میں 2 3 4 گھنٹے لگ جائیں، مطلب کہا نہیں جا سکتا نا، ابھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ابھی میں آج نیکسٹ ایپیسوڈ ریڈ کرنے جا رہی ہوں، دست درم کی قسط نمبر 70 تک پہنچ گئے ہم لوگ۔ خیر اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ دست درم قسط نمبر 70، تحریر عریج شاہ۔ سائیں، آپ کے جسم میں زہر پھیل جائے گا، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، ہمیں گولی نکالنے کا موقع دیں، ورنہ آپ کی طبیعت بھی بگڑ جائے گی۔ آپ ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ وہ جب سے ہسپتال پہنچا تھا چلائے جا رہا تھا، اسے صرف اور صرف ساحر سائیں کی جان کی پرواہ تھی، لیکن جس طرح وہ خود زخمی حالت میں تھا، ڈاکٹر کو اس کی بھی پرواہ کرنی تھی۔ اس کے کندھے سے مسلسل خون بہہ رہا تھا، جسے وہ بالکل بھی کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے اپنے درد کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، یا اسے اپنے زخم سے کوئی تکلیف ہی محسوس نہیں ہو رہی۔ اس کا پاگل پن دیکھ کر ڈاکٹر اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، کہاں سے علاج کی ضرورت ہے، کہ اسے بھی علاج کی ضرورت ہے، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ اسے پتا تھا تو صرف اتنا کہ ساحر سائیں کو گولی لگی تھی اور اس کی جان خطرے میں تھی۔ اگر اس کا علاج وقت پر نہ ہوا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس کے سامنے بار بار ساحر سائیں کا خون آلودہ جسم آ رہا تھا، اس کے جسم سے خون فواروں کی طرح بہہ رہا تھا، جس طرح سے گولی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے سینے کو چیرتی ہوئی اس کے خون کے اندر غائب ہوئی تھی۔ دارم سائیں اس وقت سے پاگلوں جیسی حالت میں تھا۔ اسے پتا تھا تو صرف اتنا کہ ساحر سائیں کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے تم سے کہا میرے بھائی کا علاج کرو، اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میں اس ہسپتال کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا ڈاکٹر، میں اسے ہسپتال کو صفائی ہستی سے مٹا دوں گا۔ وہ اس کے گریبان کو پکڑتے ہوئے حاضرانہ انداز میں بولا۔ اس کے جنونی انداز کو دیکھ کر ڈاکٹر گھبرا گیا تھا۔ ساحر سائیں کا علاج چل رہا ہے، آپ اپنے بارے میں سوچیں، آپ کو گولی لگی ہوئی ہے، خون بہہ رہا ہے، زہر سارے جسم میں پھیل رہا ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے سننے کی حالت میں تھا ہی نہیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہ پورے ہسپتال کو صرف اور صرف ساحر سائیں کے علاج میں لگا دے۔ اپنے سامنے کھڑا یہ ڈاکٹر بھی اسے اس وقت زہر لگ رہا تھا، جو اس کے بھائی کو بچانے کے بجائے اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا۔ ڈاکٹر، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ میرے ساحر سائیں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ مجھے میری جان سے زیادہ پیارا ہے، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اگر میرے بھائی کو کچھ بھی ہوا تو میں سب سے پہلی گولی تمہارے سینے میں اتاروں گا۔ آئی میری بات تمہاری سمجھ میں؟ وہ اس کی گریبان کو جکڑتے بے حد غصے سے بولا تھا۔ ڈاکٹر نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ سامنے کھڑا اس کے گاؤں کا سردار پاگل ہو چکا ہے۔ میرا بھائی تکلیف میں ہے ڈاکٹر، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس کے گریبان کو چھوڑتے وہ جنونی لہجے میں بول رہا تھا۔ وہاں کھڑا ہر انسان سمجھ چکا تھا کہ ساحر سائیں دارم سائیں کے لیے کس حد تک اہم ہے۔ وہ خود گھائل تھا، اس کی اپنی حالت خراب ہو رہی تھی، اسے چکر تک آ رہے تھے، لیکن اسے پتا تھا تو صرف اتنا کہ ساحر سائیں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی جب وہ ان کی بات کو نہ سمجھا تو ڈاکٹر نفی میں سر ہلاتا خود ہی اس کے سامنے ہارتے ہوئے ساحر کے آپریشن تھیٹر کی جانب چلا گیا، جبکہ وہ وہیں پر بیٹھا ڈاکٹر کی طرف سے کسی اچھی خبر کے انتظار میں لگ گیا۔ سنان سائیں اس کے ساتھ ہی بیٹھا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ڈاکٹر کی باتیں دہرانے لگا تھا، جبکہ عارف صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے بھی
اس میں بھی کچھ کہنے کی ہمت نہ بچی تھی۔ یوں اچانک اتنا بڑا واقعہ ہو جانا بہت زیادہ حیران کن تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ یہ کیوں ہوا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ آخر کون تھا حویلی والوں کا دشمن جو اس حد تک جا چکا تھا؟ کس میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ دارم سائیں کے خلاف کتنی بڑی سازش کرتا؟ کس کا حوصلہ تھا کہ گھر کے اندر داخل ہو کر ساحر سائیں اور دارم سائیں پر جان لیوا حملہ کرے؟ دارم کے بہت سے دشمن تھے۔ سب کو اندازہ تھا کہ اس کے دشمنوں کی تعداد کم نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا دشمن جو اس کے بھائی کو مار کر اسے کمزور کرنا چاہے۔ سب لوگ سمجھ چکے تھے کہ جو کوئی بھی تھا، اس کا مقصد دارم سائیں کو نہیں بلکہ ساحر سائیں کو جان سے مار دینا تھا۔ لیکن ساحر سائیں کا تو ایسا کوئی دشمن نہیں تھا، اور نہ کسی سے زیادہ گھلتا ملتا تھا، نہ ہی زیادہ کسی سے بات کرنا پسند کرتا تھا۔ اس کی لائن الگ تھی، اس کی سوچ الگ تھی۔ اس کے بارے میں تو گھر کے لوگ بھی کچھ زیادہ نہیں جانتے تھے۔ تو پھر ایسا کون ہو سکتا ہے جو اسے جان سے مارنے کی کوشش کرے؟ اس کا کوئی لڑائی جھگڑا تک نہیں تھا کسی کے ساتھ۔ سب کا اندازہ یہی تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا، اس اصل میں دارم کا دشمن تھا، ساحر سائیں کا نہیں، لیکن اس کا مقصد ساحر سائیں کو گولی مارنا تھا۔ لیکن کون ہو سکتا تھا؟ کس کی اتنی ہمت ہو سکتی تھی؟ کون دارم سائیں سے دشمنی میں اس حد تک جا سکتا تھا؟ یہ جاننا مشکل تھا، لیکن پولیس اپنے کام میں لگ چکی تھی۔ حویلی کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی کیمرہ نہیں لگا تھا، لیکن حویلی کے دروازے پر لگے کیمرے سے وہ صرف اتنا ہی پتہ لگا سکے تھے کہ وہ 5 پٹھان اور 1 انگریز تھا۔ جو لوگ کپڑوں میں تھے انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، جبکہ انگریز کے بارے میں جو انفارمیشن ملی تھی وہ بالکل صحیح تھی۔ یہ وہی آدمی تھا جو کچھ دن پہلے لندن کی جیل سے آزاد ہوا تھا۔ اب تک اس سے زیادہ انفارمیشن وہ لوگ نہیں نکال پائے تھے، اور دارم سائیں کے غصے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے گھر کے اندر گھس کر کوئی اس کے بھائی پر گولیاں چلا کر اسے زندگی اور موت کے بیچ لڑنے چھوڑ گیا، اور وہ اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں لگا سکا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے، سب کو آگ لگا دے، بس صرف اور صرف ساحر کو بچا لے۔ لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب ساحر کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں تھی، وہی جانتا تھا کہ آگے کیا ہونا ہے۔ میرا بچہ، حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا ساحر کو، اللہ اسے زندگی دے۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے ہمارے معصوم بچے کو، زرین بیگم ساوش کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے بولی، جبکہ وہ پاگلوں کی طرح چلائے جا رہی تھی۔ اسے اپنے دارم ادا اور ساحر سائیں کے پاس جانا تھا۔ کہنے کو ساحر سائیں کے پاس ماں نہ تھی، لیکن آج یہاں بیٹھی 3 عورتیں جو صرف اس کے لیے آنسو بہا رہی تھی، اس کے لیے ماں سے کم بھی نہیں تھی۔ اصغر، ہارون اور سرمد شاہ پریشان تھے، جبکہ حیدر شاہ ان لوگوں کے ساتھ ہی جانا چاہتے تھے۔ دارم کی اپنی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، اور ایسے میں کسی بڑے کا ساتھ ہونا بے حد ضروری تھا، جبکہ اس بات کو لے کر انہیں سکون آیا تھا کہ دارم سائیں کو گولی بازو میں لگی تھی۔ اس کی کنڈیشن اتنی خراب نہ تھی جتنی کہ ساحر سائیں کی۔ آپریشن اب تک جاری تھا۔ اب تک ڈاکٹر کی طرف سے کوئی معقول خبر نہ ملی تھی۔ بڑی بی بی ماں تھی جو دارم سائیں کے اس درد پر بھی اپنے آنسو روک نہیں سکی تھی، جبکہ اس وقت وہ ساحر سائیں کے لیے دوا گو تھی، کیونکہ ساحر بھی انہیں دارم کی طرح عزیز تھا۔ نور اس وقت اصغر صاحب کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی، اور وہ اسے سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے۔ نور میرا بچہ، تم کیوں رو رہی ہو؟ دعا کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ نہ جانے کس نے حویلی پر حملہ کیا ہے اور کیوں؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جو ہمارے گھر کے بچوں پہ کوئی اس طرح سے بدلے لینے آ پہنچا ہے؟ اللہ پاک میرے بچوں کو زندگی دے۔ آپ کھڑے کیا ہیں؟ فون کرے عارش کو اور ساحر سائیں کو، کچھ پتہ تو چلے۔ بڑی بی بی اصغر صاحب کو دیکھتے ہوئے بولی، جو مسلسل فون ہاتھ میں پکڑے ٹہل رہے تھے۔ بچیوں کی حالت نے انہیں بھی حوصلہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ابھی ان کی بیٹی کو سہاگن ہوئے کتنے گھنٹے گزرے تھے کہ اس کا سہاگ زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا۔ ہاں میں فون کر رہا ہوں، تم بچیوں کو سنبھالو۔ وہ نور کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے بولے، اور بولتے زرنیش کو اشارہ کرنے لگے جو نور کے پاس آئے۔
کیونکہ نور کی حالت بھی کافی زیادہ خراب تھی۔ یوں اچانک اتنے بڑے جھٹکے نے سب پر ہی اثر دکھایا تھا۔ سرمد شاہ کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے یا سچ میں آنسو بہا رہی ہے، لیکن ان کے پاس فی الحال سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کیوں نہ وہ بھی شہر چلے جائیں، لیکن ان سب کو دیکھ کر اس حالت میں چھوڑ کر جانا مناسب نہیں تھا، جبکہ سنان کو ان کی بھی صحت کی پرواہ تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ سب کچھ سنبھال لے گا۔ گھر کا ماحول کافی زیادہ افسردہ تھا۔ سب مہمانوں کو ان کے گھر تک پہنچانے کا انتظام کر دیا جا رہا تھا، کیونکہ جس طرح حویلی پر حملہ ہوا تھا، ایسے میں مہمانوں کا رکنا ٹھیک نہیں تھا۔ کہنے کو کل ان کا ولیمہ تھا، لیکن اب ایسا ہونا ناممکن ہو چکا تھا۔ وہ سب لوگ صرف دعا ہی کر سکتے تھے ساحر کے لیے، کیونکہ جس حالت میں وہ اس وقت تھا، ڈاکٹر انہیں اچھی امید نہیں دلوا پا رہے تھے۔ آپریشن مکمل ہو چکا تھا، گولیاں نکال دی گئی تھیں، لیکن ظاہر سائیں کو ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگلے 48 گھنٹے میں اسے ہوش نہیں آیا تو جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی اس بات نے دارم سائیں کو مزید بے چین کر دیا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو کھونا نہیں چاہتا تھا، جبکہ زہر پورے جسم میں پھیل جانے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ وہ گرنے لگا تھا کہ سنان نے اسے تھام لیا۔ مسلسل 8 گھنٹوں سے وہ ایک ہی جگہ بیٹھا ایک ہی نقطے کو سوچ رہا تھا، اور اب جیسے اس کے جسم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہوئی تو ڈاکٹر نے بھاگتے ہوئے سب سے پہلے اسے وینٹیلیٹر پر شفٹ کیا۔ سنان سائیں نے کسی بھی طرح کا کوئی ہنگامہ نہیں کیا تھا۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا۔ اس کے غصے اور جنون کے سامنے ڈاکٹر بے بس تھے، لیکن اس کی بے جان ہونے کی وجہ کی دیر تھی کہ ہسپتال میں ایک بڑی ٹیم صرف اور صرف دارم سائیں کے علاج کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ ہسپتال اس نے بنوایا تھا۔ اسے اس گاؤں کا سردار بنے 4 سال ہونے کو آئے تھے۔ اس نے اس گاؤں کے لیے اپنے دن رات کی محنت لگا دی تھی۔ اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ اس نے صرف اس گاؤں کی بہتری میں لگایا تھا۔ گاؤں کا یہ ہسپتال شہر اور گاؤں کے راستے کے بیچوں بیچ تھا۔ یہاں پر بڑے بڑے شہروں سے بھی لوگ علاج کے لیے آتے تھے، اور گاؤں کے سب لوگ بھی اسی طرف جاتے تھے۔ اب یہ ہسپتال شہر کی حدود میں شامل کر دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی یہ سب لوگ نہ صرف دارم سائیں کو اپنا سردار کہتے تھے، بلکہ دل سے مانتے بھی تھے۔ بے شک وہ ہسپتال گاؤں کی حدود سے باہر نکل چکا تھا، لیکن پھر بھی اب تک وہ گاؤں کی ملکیت تھا۔ انہی کے گاؤں کے بہت سارے ڈاکٹر جو اب ہسپتال میں بڑی پوسٹ پر اپنا کام سر انجام دے رہے تھے، اس وقت دارم سائیں کے علاج کے لیے حاضر تھے۔ آپریشن ہو جانے کی خبر گھر تک پہنچی تھی۔ سب لوگ صرف اور صرف دعاؤں میں لگ گئے تھے۔ ظاہر سائیں کو ہوش آ جائے، سب کے لبوں پر بس یہی ایک دعا تھی۔ زاوش نے رو رو کر اپنا حال بگاڑ رکھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک کیا ہو گیا تھا، آخر اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا تھا، اور بھلا اس کے ظاہر سائیں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا۔ وہ تو اپنے دل کی بات تک کسی سے نہیں کہتا تھا۔ اس کی کسی کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ کیوں کوئی اس کی جان لینا چاہتا تھا؟ سب لوگ اسے آرام کی گولی دے کر کمرے سے باہر جا چکے تھے، جبکہ اس ماحول میں آرام جیسے اس نے خود پر حرام کر رکھا تھا۔ وہ جانماز بجھائے اس پر بیٹھی خدا سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اس کے بھائی اور شوہر کو کچھ بھی نہ ہو۔ کہتے ہیں معصوموں کی دعائیں لگتی ہیں، وہ بھی تو معصوم تھی، صرف اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، اپنے بھائی کا مان تھا اسے، کبھی کسی کے لیے برا نہیں چاہا تھا۔ تو اللہ بھی تو ایسے ہی لوگوں کی سنتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ اللہ اس کی ضرور سنے گا، اسی لیے تو وہ مسلسل صرف دعائیں مانگنے میں لگ گئی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے اسے رخصت کیا گیا تھا جب وہ رو رہی تھی، لیکن وہ آنسو غم کے نہیں تھے، تکلیف کے نہیں تھے، لیکن جو آنسو وہ اس وقت بہا رہی تھی وہ تکلیف کے تھے، شدید غم کے تھے۔ اسے اپنے شوہر کی تکلیف سے تکلیف ہو رہی تھی، اسے اپنے بھائی کے درد سے تکلیف ہو رہی تھی، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی سوائے دعاؤں کے۔ کبھی کبھی ہم بے بس ہو جاتے ہیں، اپنوں کے لیے ہی ہم کچھ نہیں کر پاتے، کچھ بھی نہیں، ہمارے اپنے ہمارے سامنے تڑپتے ہیں اور ہم کھڑے تماشائی بن جاتے ہیں۔ وہ لوگ جن کی آنکھوں میں ہم نمی تک نہیں دیکھنا چاہتے، وہ ہمارے سامنے رو رو کر خود کے برباد ہو جانے کی داستان سناتے ہیں، اور ہم خاموش اور بے بس ہوتے ہیں، جس طرح وہ خود بے بس تھی، لیکن وہ بے بس نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا اس کا اللہ اس کی سنے گا، اسی لیے تو وہ صرف اسی سے مانگ رہی تھی
جو کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ میں کوشش کر رہی ہوں ڈھونڈنے کی، اگر ملا تو بتا دوں گی۔ تم فون رکھو، میں یہاں پر تم سے بات نہیں کر سکتی۔ وہ خاموشی سے رات کے اندھیرے میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اب پاگلوں کی طرح اس کے کمرے کی تلاشی لے رہی تھی۔ الماری، سائڈ دراز، یہاں تک کہ اس کی تجوری تک اس نے بڑی آسانی سے کھول لی تھی۔ یہ سب اس کے لیے مشکل نہیں تھا، وہ ان کاموں میں ماہر تھی۔ دیکھو لڑکی، جو ہم کہہ رہا ہے وہ کرو۔ ہم کو کسی بھی حالت میں وہ لاکٹ چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ لاکٹ اس گھر سے نکلے تم اس کو ڈھونڈو اور ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم تمہارا جان لینے میں زیادہ وقت نہیں لگائے گا۔ فون کی دوسری طرف سے اسے دھمکی سنائی دی تو اس کے ہاتھ رک گئے۔ مجھے دھمکیاں دینا بند کرو، مت بھولو تمہاری وجہ سے میں یہاں پر ہوں۔ جتنے مشکل وقت میں نے گزارا ہے اس کا 1% بھی تم نے نہیں گزارا، اسی لیے بہتر ہے کہ اپنا منہ بند کرو اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ وہ بے حد غصے سے بولی تھی۔ اتنا حکم تو اس کا باس مردان خان اس پر نہیں چلاتا تھا جتنا یہ آدمی اس پر چلاتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ دماغ چاٹنا کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بتاؤ، تم نے وہ ویڈیو کلپ دیکھا؟ اس میں ہمارا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا نا؟ اسے کچھ گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی تو وہ مسکرائی۔ نہ خان، میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، تمہارا چہرہ صاف نظر آ رہا ہے اور صبح دارم سائیں تمہارا اسکیچ بنوا کر پورے گلی محلے میں لگوانے والا ہے۔ پلوشہ، ہم مذاق کا موڈ میں نہیں ہیں۔ ہم پہلے ہی اتنا پریشان ہے اور تم وہ تمہاری شکر ہے کہ ہم نے گولی ساحر شاہ کے سینے کے بیچوں بیچ ماری ہے، زندہ نہیں بچے گا، اور اگر زندہ بچ گیا تو اتنا جلدی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمارے پاس اچھا خاصا وقت ہے۔ اپنا کام ختم کرو اور جلدی سے جلدی سارے ثبوت نکال کر وہاں سے نکلو۔ اس حویلی سے تمہارا اس حویلی میں جانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے خان، لیکن یہاں پر تو صرف آدھے ادھورے ثبوت ملیں گے، کیونکہ یہاں تک مجھے پتہ ہے ساحر شاہ دوسری فائل آگے تک پہنچا چکا ہے۔ مردان خان کی آزادی ممکن تو نہیں ہے؟ وہ کچھ پریشان لہجے میں بولی۔ تم بس وہ ثبوت نکالو پلوشہ، باقی مردان خان کو ہم کیسے چھڑوائے گا یہ ہم بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، کیونکہ اب ہمارے ہاتھ اس ساحر شاہ کا کمزوری لگ گیا ہے۔ وہ کچھ عجیب سے لہجے میں یقین سے بولا تو پلوشہ کو حیرت ہوئی، لیکن مزید اس سے بحث کر کے وہ اپنا وقت برباد نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے فون بند کرتے ہوئے اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گئی جب اسے باہر سے کسی کے پیروں کی چاپ سنائی دی۔ تم رات کے اس وقت ساحر سائیں کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ جیسے ہی اپنا دوپٹہ چہرے سے ٹھیک کرتی باہر نکلی، سامنے ہی سرمن شاہ کو کھڑے دیکھ کر رہ گئی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ نمبر 70۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے، لیکن اس سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو ضرور لائکس کریں، اور کمنٹ تو آپ لوگ ماشاءاللہ کرتے ہی ہو، لیکن اور بھی زیادہ کمنٹ کرو یار، بہت سارے کمنٹ کرو، کیونکہ اب مجھے تانے بھی مل رہے ہیں کہ آپ کا چینل تو اتنا بڑا ہو گیا ہے، آپ کا پیج اتنا بڑا ہو گیا ہے، آپ کے یوٹیوب چینل پہ اتنے زیادہ ویوز آ رہے ہیں، تو میرے خیال میں ہمیں اور جلانا چاہیے۔ تو آپ لوگ جیسے مجھے سپورٹ دیتے رہتے ہو ویسے دیتے رہو، کیونکہ مجھے لوگوں کی باتوں میں بڑا مزہ آ رہا ہے، اور میں آپ کے ساتھ بھی اپنا مزہ شیئر کروں گی اگر آپ لوگ ایسے ہی سپورٹ دیتے رہو گے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تو تب تک کے لیے آپ اپنی رائٹر کو اجازت دیں، اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں، میری ویڈیو لائک کریں، اور انسٹاگرام تو آپ لوگ کر ہی رہے ہو، وہاں پہ مجھے کبھی کبھی یاد آتا ہے کہ مجھے وہاں پر ویڈیو اپلوڈ کرنی۔ ویسے کیا لگتا ہے آپ کو کمرے میں کون تھا؟ سرمن شاہ نے کسے دیکھا؟ مجھے یار وہ سنسنی پھیلانی نہیں آتی، ورنہ میں بڑے مزے کے کام کرتی، لیکن انشاءاللہ کل ملتی ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تو یہ راز بھی کھول دوں گی کہ کون تھا۔ ویسے آپ لوگ گیس کرو ساحر کے ساتھ آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تب تک کے لیے میں سونے جا رہی ہوں، آج میں نے جلدی لکھا ہے تو آج میں جلدی سونے جا رہی ہوں۔ خدا حافظ۔